بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ تعریف سننے کی تمنا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، لیکن اس کمزوری کے اندر بعض اوقات انسان کی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ تعریف سننے کی آرزو میں انسان کے اندر کا خوابیدہ فنکار بیدار ہوتا ہے۔ فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور خراج تحسین وصول کرتا ہے۔ فن کی بقا تعریف کے دم سے ہے، تعریف نہ ہو تو فن افسردہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی صفات تعریف کی متقاضی ہیں۔ تعریف خوش آمد نہیں، خوش آمد بغیر صفت کے تعریف ہے۔ خوش آمد اس بیان کو کہتے ہیں جس کے دینے والا جانتا ہے کہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ سچ ہے۔ خوش آمد سننے کا طالب مریض ہے اور خوش آمدی اس مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ بادشاہوں کو ذل سبحانی کہلانے کا شوق دربار کو خوش آمدیوں کی اماجگاہ بنا دیتا ہے، اور یہ درباری بادشاہوں کی آنکھوں پر خوش آمد کی خوبصورت پٹیاں باندھ کر انہیں ان کی اصلیت سے بے خبر رکھتے ہیں۔ ملکی معاملات کی اصلاح کی بجائے شہنشاہ اپنے قصیدے سنتے ہیں اور آیا کو مرثیہ خوانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تعریف نہ ہو تو شاید دنیا میں اتنا ہنگامہ نہ ہو۔ لوگ جائز ناجائز دولت کما کر گھروں کو سجاتے ہیں، ان میں کمکمے لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں اور پھر دوستوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تعریف ہوتی ہے اور پھر ہوتی ہی رہتی ہے۔ گھروں میں چراغاں رہتا ہے اور دل اندر سے بجھتے چلے جاتے ہیں۔ مال کی تعریف، مال کی نمائش کی تعریف انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ تعریف کی تمنا انسان کو بڑے کرب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وطن میں تعریف سننے کی تمنا میں انسان پردیس تک جا پہنچتا ہے، مال کماتا ہے، پردیس کی اذیت برداشت کرتا ہے۔ اس کے گھر والے دولت کا اظہار کرتے ہیں، تعریف سنتے ہیں اور وہ پردیس میں تنہائی کی بھٹی میں جلتا ہے۔ سال میں ایک آدھ دفعہ وطن واپس آتا ہے، دوستوں کو جمع کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تعریف سنتا ہے اور پھر ازرودہ خاطر پردیس کی اجنبیت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تعریف کی آرزو میں انسان جان پر بھی کھیل جاتا ہے۔ وہ اپنی موت کو قابل تعریف بنانے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تعریف کا زخم سب سے گہرا زخم ہے، اس کا مندمل ہونا مشکل ہے۔ تعریف سننے کی بیماری میں مبتلا انسان کی اگر تعریف نہ کی جائے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اگر آپ کا دوست نیا لباس زیب تن کر کے آپ کے پاس آئے اور آپ کسی وجہ سے اس کے لباس کی طرف توجہ نہ کریں تو وہ آپ کی دوستی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انسان کی تمام تراش خراش، بن سنور سج تج، اس کا بھانگ پن، اس کا دم خم، اس کا لب و لہجہ، اس کے ناز و ادا، اس کی حرکات و سکنات تعریف طلبی کے حربے ہیں۔ ایک پہلے سے مقروض انسان نیا قرضہ لے کر اپنے بیٹے کا ولیمہ 5 اسٹار ہوٹل میں صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کی تعریف ہو۔ تعریف کرنے والے تعریف کرتے ہیں لیکن دل ہی دل میں اس کی کوتاہ اندیشیوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ اس کے قرض خواہ اس کی کیا تعریف کرتے ہوں گے؟ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ انسان میں انسان کا اپنا کیا ہے؟ امیر آدمی کی تعریف غریب کو اس کے حق سے محروم رکھنے کا جواز ہے۔ اگر ہم دولت مندوں کی آرائشوں کی تعریف کرنا چھوڑ دیں تو شاید دنیا میں ظلم کم ہو جائے۔ حق والوں کو حق سے محروم کر کے ظالم اپنی دولت کی تعریف سنتا ہے اور یوں معاشی ناہمواریاں قائم رہتی ہیں۔ ظالم اپنے ظلم کو فن کے طور پر ظاہر کرتا ہے اور تعریف کرنے والے اسے داد دیتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو تعریف کی داستان میں ظلم کی داستان پناہ ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک قابل تعریف کارنامے سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے وہ مظالم مخفی ہوتے ہیں جو وہ انسان پر روا رکھتے ہیں۔ انسان دوست ممالک افغانستان میں دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آج آدھی دنیا کرب میں مبتلا ہے، باقی کی دنیا قابل تعریف ٹھہرائی جا رہی ہے۔ سائنس نے بڑے بڑے قابل تعریف کارنامے سر انجام دیے ہیں، بس کائنات کی تسخیر کا سہرا سائنس کے سر ہے، اور ایٹم بم کی تباہ کاریاں بھی اس تعریف کے پردے میں موجود ہیں۔ زندگی کو آسانیاں عطا کرنے کا دعویٰ کرنے والی تہذیبیں زندگی کو عذاب میں مبتلا کر رہی ہیں۔ آج کے انسان کو
आशीषें अता कर दी गई हैं। बीमारों के लिए हस्पताल काबिल तारीफ़ कारनामा है। ज़िंदगी की हिफाजत का दावा करके तारीफ़ सुनने वाले ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एहतमाम कर रहे हैं। अमन के पुजारी जंग की तैयारी में हैं। तारीफ़ की लाई हुई तबाही अपनी कबाहतों का मज़ारा करने वाली है। अगर तारीफ़ करने वाले का मिजाज बदल जाए तो तारीफ़ सुनने वाले का मिजाज ज़रूर बदल जाएगा। तारीफ़ सुनने वाले इंसान की इस्लाह उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक तारीफ़ करने वाले की इस्लाह ना हो। बहरहाल तारीफ़ हद से नहीं बढ़नी चाहिए। तारीफ़ के बाब में सबसे ख़तरनाक वो मुकाम है जब कोई कम ज़रफ़ अपनी ज़बान से अपनी तारीफ़ कर रहा हो। ये अजाब है, कोई आईना उसे इस अजाब से नहीं बचा सकता। तारीफ़ जहाँ इनाम है वहाँ सज़ा भी है। तारीफ़ सिर्फ साज भी है और सिर्फ शिकन भी, लेकिन अपने मुंह से अपनी तारीफ़ अपनी इंसानियत की तज़लील है। इस तरह की बेशुमार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। हम उन तमाम अहबाब के शुक्रगुज़ार हैं जो हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स देते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।